السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، بھارت ایک بار پھر بھارتی میڈیا کھل کر سامنے آیا. بلا کسی تحقیق پہلگام حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر تنقید شروع کی اور اس پر جو عالمی سطح پر رسپانس آیا، بھارت کے اندر اور پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے جو رسپانس آیا، پہلے آپ کے سامنے یہ رسپانس رکھتے ہیں. پاکستان میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے بڑا کیلکولیٹڈ ایک جو پوسٹ کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ کنڈیم the shocking terror attack on tourists in Pahalgam. Unfortunately, the reflexive finger pointing already at play against Pakistan has become the boilerplate response for New Delhi that is unable to contain its own spectacular failures amidst a fundamentalist meltdown. یعنی جو اپنے فیلیئرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے شہری رحمان صاحبہ کا ٹویٹ ہے، انہوں نے یہ سب کیا. Voices of reason that urge strategic stability, responsible engagement across the LOC are ignored, even ridiculed. As expected, the Indian right wing will now start making shrill calls to annihilate Pakistan. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ جیسے یہ حملہ ہوا اس کے فوری بعد، منٹوں بعد ہی وہاں کے رائٹ ونگ نے، ان کی میڈیا جو پوری رائٹ ونگ کنٹرول کرتا ہے، اس نے پاکستان مخالف زہر تو اگلنا شروع ہی کیا، لیکن پاکستان پر حملہ، پاکستان کو جواب، اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں. Before one can even say false flag, probably a wasted effort to say that foreign policy on steroids is not a foreign policy. ان کی اسٹیٹمنٹ آئی شہرمان صاحبہ کی. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انڈین میڈیاز attempt to blame Pakistan for the attack on tourists in Pahalgam occupied Kashmir without any evidence is highly irresponsible, absurd and baseless. Such poisonous propaganda can further increase bitterness and misunderstandings between the two countries. Pakistan will continue to provide political, diplomatic and moral support to the freedom struggle of Kashmiris. India should implement UN resolutions. خرم دستگیر صاحب سابق وفاقی وزیر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ concerned at the loss of tourist lives in an attack، اور اس کے بعد کنڈولنسز انہوں نے بھی اپنی شیئر کی. عالمی سطح کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی طرف سے ایک پوسٹ آئی جس میں انہوں نے کہا، جس کا چرچہ عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈیپلی ڈسٹربنگ نیوز آؤٹ آف کشمیر. The United States stands strong with India against terrorism. We pray for the souls of those lost and for the recovery of the injured. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with all you. انڈیا کے اندر راہل گاندھی صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کیا کہا. راہل گاندھی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ cowardly terrorist attack in Pahalgam اور I express my deepest condolences. لیکن انہوں نے ساتھ میں کہا the entire country stands against terrorism instead of hollow claims about normalizing the situation in Kashmir. The government must now take accountability. یعنی انہوں نے احتساب کی بات کی راہل گاندھی صاحب نے، اور یہی ہم سوال اٹھائیں گے کہ بھارتی فوج پر بڑے سنگین سوالات اٹھے جو راہل گاندھی صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ آخر کار جو پلوامہ تقریباً اسی وقت، یعنی 3 بجے کا وقت تھا، یہ بھی 3 بجے دوپہر میں، اور یہ جو حملہ ہوا اس پہ جو فالس فلیگ آپریشن کی بو آ رہی ہے، اور جس طرح سے اس حملے میں جس تنظیم کا نام لیا جا رہا ہے، وہ تنظیم ایگزسٹ بھی کرتی ہے ریزسٹنس فرنٹ یا نہیں کرتی، اس کا پاکستان سے تعلق کس بنیاد پر جوڑا جا رہا ہے، یہ سارے اہم سوالات ہیں. راہل گاندھی صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. انڈین پرائم منسٹر نے کہا جی کہ آئی اسٹرانگلی کنڈیم دا ٹیرر اٹیک. نریندر مودی صاحب کی ٹویٹ ہے. اور جموں اینڈ کشمیر کنڈولنسز ٹو دوز ہو ہیو لاسٹ دیئر لوڈ ون. آئی پرے دیٹ دا انجرڈ ریکور ایٹ دا ارلیسٹ. آل پاسبل اسسٹنس از بینگ پرووائڈڈ ٹو دوز افیکٹڈ. دوز behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. The evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and get even stronger. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں تو جو ہے ایک جو عمر عبداللہ صاحب کی ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ the death toll is still being ascertained, so I don't want to get into those details. They will be officially conveyed as the situation becomes clearer. Needless to say, this attack is much larger than anything we've seen directed at civilians in the recent years. تو یہ ناظرین اس وقت جو بھارتی میڈیا کی طرف سے اور بھارتی سیاستدانوں کی طرف سے جو مختلف موقف تھا، بھارت کے اندر سے جو آوازیں، عالمی سطح پہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا. ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ فرمائیں کیونکہ جو رسپانس آیا وہ رسپانس لگا یہ کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ یوں حملہ ہوا، حسب عادت انڈین میڈیا نے انگلیاں اٹھانا شروع کری، حسب عادت انڈین سیاستدانوں نے بات کرنا شروع کری، ان کا رائٹ ونگ ایکٹیویٹ ہوا. تو اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. ہمیں بے نقاب کر کے بتائیں اس کو جمیل صاحب. جی بیسیکلی تو اس کو 2 تناظر میں دیکھا جائے نا. ایک تو جب بھی کوئی انسیڈنٹ انڈیا میں ہوتا ہے تو بغیر چند لمحوں میں، چند منٹوں میں
وہ اپنے اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان پر. تو یہ تو ایک رائٹ ونگ کا ان کا ایک وتیرہ ہے جو کہ کرتے رہے ہیں اور ایک پیٹرن ہے ان کا. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق کیا ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا اجازت ہی نہیں دیتا ہے تاکہ ہر چیز سیاہ اور سفید سامنے آ جائے. وہ اس طرح ہے. پہلے میں انٹرنیشنل قانون کا حوالہ دے کے اور پھر واپس آتا ہوں کہ انڈیا کا پہلے پیٹرن کیا رہا ہے. تو انٹرنیشنل قانون تو جو بھی سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل قانون بن جاتا ہے. سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن 47 نمبر جو 1948 میں پاس ہوا تھا اس کے تحت ملٹری آبزرورز یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز فار انڈیا اینڈ پاکستان ان کو انڈیا میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہے 53 کلومیٹر دور ہے آننتانگ جو کہ ضلع ہے اس کا پہلگام کا, تو اس انسیڈنٹ کے لیے نزدیک ہے ہمارے جو ملٹری آبزرورز جس کو کہ مینڈیٹ دیا ہے سیکورٹی کونسل نے جن کو کہ وہاں ہونا چاہیے تو ان کو اجازت دے دیں. لیکن انڈیا کا بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ سیاہ اور سفید سامنے آ جائے گا. یہ تو رہا انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں. اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو ہیومن رائٹ کمیشن کے کسی آپ کمیشن کو فوراً بلوا لیں کہ بھئی آپ اس کو کر لیں, کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا, وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, ان کی اپنی تو ہے نہیں. تو اس لحاظ سے وہ یہ بھی نہیں کرتے اور پھر اپنے ہی معاملات کو اپنے ہی فال فلیگ آپریشن کو پھر ایک نیریٹو کے بناتے ہیں جو نیریٹو آج نہیں پچھلے کئی دہائیوں سے جب بھی کوئی پلیٹ فارم ہاتھ آتا ہے انڈیا کو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہو یا کمیٹی فار اینٹی ٹیررزم ہو یا کوئی ان کے ملک میں کسی بڑے ملک کا خاص طور پر امریکہ کا کوئی شخص آیا ہو دورے پر, تو کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ایک لازم ہو جاتا ہے. اور میں حوالہ دیتا چلوں 2016 میں جب اوباما آئے تو ایک واقعہ انہوں نے کر دیا, 2018 میں پامپیو آئے واقعہ کر دیا, 2021 میں بلنکن آئے واقعات. تو اس کے بعد پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دلواتے ہیں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں شامل کرتے ہیں ایک گرما گرمی پیدا کر کے, ایک نیریٹو پیدا کر کے, جیسے کہ تقریباً 550-600 کے قریب انفو لیب بنا کے یورپ میں پھر چائنا پاکستان کے خلاف جس انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا اس نیریٹو کو بلڈ کرتے ہیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ جتنے سوشل میڈیا ہیں ابھی خیر ان کے اسٹرکچرڈ وے میں سرکاری بیان اس معاملے میں نہیں آیا ہے, فارن آفس سے نہیں آیا ہے, اس لیے پاکستان اس کا رسپانس اس طریقے سے آفیشیل طریقے سے نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اس پہ جواب صحیح دیا ہے اور وہ پیٹرن جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن کے تحت کوئی واقعہ کہیں ہو جائے تو وہ اس پہ انہوں نے پہلے سے اپنی پوری ٹرانسکرپٹ بنائی ہوتی ہے. آپ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ 3-4 یا فالس فلیگ آپریشن کا یعنی ٹھیک اس وقت جب یعنی جو پلوامہ کا اٹیک ہوا 2019 میں اور آج کا جو واقعہ ہے اس میں اگر مماثلت دیکھی جائے تو بالکل ایگزیکٹلی ٹائم بھی وہی ہے. تقریباً جو اس کے بعد میڈیا کی جو تمام اسٹریٹجی رہی ہے جس طرح سے اس کو نیریٹو بلڈنگ سے لے کر اس کی جو فیکٹس کو مینوور کرنے کی کوشش تھی وہ تمام اسی بنیاد یا اس سے مماثلت رکھ رہی ہے جو ابھی تک میں نے بھی فالو کیا. وہ بالکل پلوامہ کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش ہے جو ان کی میڈیا کر رہا ہے. تو ہاؤ فار کین دے گو فرام ناؤ؟ پلوامہ میں تو تھوڑا آگے تک گئے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے اتنی ہمت کریں گے؟ وہ بلڈ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ ملے, اور سپورٹ کہاں سے چاہتے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس سے چاہتے ہیں جو ان کا سب سے بڑا ایلائی ہے. ابھی تک تو ڈائریکٹ فنگر پوائنٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بیان آیا ہے ہم بھی کہتے ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ٹیررزم کو کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ بے گناہ جانے گئی ہیں, لیکن بے گناہ جانے لینے والا کون ہے؟ اگر فالس فلیگ آپریشن کر کے جیسا کہ سکھوں کے لیے گاؤں میں انہوں نے 36 گاؤں میں کر کے فالس فلیگ کیا, سکھوں نے تو اس پہ کمیشن بیٹھا کے ان کو بالکل ایویڈنس سامنے کر دیا کہ دیکھیں یہ تو آپ نے خود فالس فلیگ آپریشن کیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جو ہے اس کو عیاں کرنے کے لیے طریقہ بتا دیا گیا. لیکن وہ نیریٹو کیا بلڈ کر رہے ہیں؟ ابھی تو صرف افسوس کا اظہار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, آگے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دلوانے کی کوشش کریں گے. وائس پریزیڈنٹ وزٹ کر رہے ہیں جے ڈی وینس کے, اس کے بعد پھر وہ بلڈ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی جا کے ایڈونچر کرنا چاہیے. لیکن ہماری طرف سے ہماری چیف نے اس کا بیان دے دیا ہے کہ اس دفعہ جامع
اور زیادہ کرارا جواب ملے گا، کیونکہ اس پچھلی دفعہ تو صرف ایک پیالی چائے کی بنانی پڑی تھی۔ شہری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اس میں انہوں نے آخری لائن میں لکھا کہ probably a wasted effort to say that strategy on steroids is not a foreign policy۔ تو یہ کیسی فورن پالیسی ہے جس پہ ابھی شہری صاحب تنقید کر رہی ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی کہ جو ایک بات کو نہ ثابت کریں نہ کچھ کریں اور فوراً اس پر جو ہے جمپ کریں کنکلوژن پہ اور نیریٹو بلڈنگ سٹارٹ کر دی جائے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی کا سب سے کلیدی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان کی بیشنگ کی جائے اور ایسے نہج پر پہنچا جائے کہ جب کوئی ایڈونچر کرنا چاہیں تو کر لیں۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیا، پاکستان کو اکنامکلی نقصان پہنچانے کی، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کہ ٹیررسٹ وہاں پالے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہم نے تو دنیا کو 151 صفحات پر ہم نے تو ڈوزیئر پرووائڈ کیا ہے، اقوام متحدہ میں داخل کیا، چلیں ہمیں چھوڑیں، ہم تو ایک پارٹی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کمیشن نے جو ڈوزیئر وہاں پیش کیا ہے اقوام متحدہ میں، تو اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو، اور اس کو بھی چھوڑیں۔ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہوئی ہے، کینیڈا کا اگر پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ انڈیا نے قتل کروایا ہے پریت سنگھ کو، تو وہ تو اس میں تو، اور 5 آئیز اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت کیس چل رہا ہے، برطانیہ میں قتل ہو چکا ہے، پاکستان میں 20 کے قریب ہو چکے ہیں، جس کا کہ ہم نے ڈوزیئر بھی دیا ہے۔ تو ایک ملک تو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس نیریٹو کو مزید دبام پہنچانے کے لیے ہم نے ایک کاؤنٹر نیریٹو ہم کو بلڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی دور رس قسم کی ان کی پلاننگ ہے، اور فارن پالیسی کا یقیناً یہ ایک حصہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس وقت جو وہاں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل امریکہ میں ایک خاتون آئی ہیں، وہ ابھی انہوں نے 3 دن پہلے چارج لی، ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ خاتون وہ اسرائیلی اور امریکن ڈیول نیشنلٹی رکھتی ہیں، ایک کلیدی پوسٹ پر آئی ہیں، اور وہ اس قسم کے افراد جو آپ جان میر شائمر کی کتاب میں جس انداز میں اسرائیلی لابی وہاں ہے، تو اب انڈین لابی ان کے ساتھ مل چکی ہے، لہٰذا پاکستان کو ذرا کوشش رہنا پڑے گا کہ لابی سے لابی مل کر اور طاقت اپنی بڑھانے کے بعد اور زیادہ نیریٹو اپنا بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بریک لیتے ہیں جنید صاحب، ہم اس پہ جاری رکھتے ہیں گفتگو، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ ڈاکٹر جمیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی آرمی چیف کی، اس میں انہوں نے کشمیر کو کہا کہ ہماری شہرک تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اس اسٹیٹمنٹ کا کافی بھارت میں یعنی اس پہ چیخیں اٹھی، میڈیا نے، سیاستدانوں نے، ان کے فورن آفس نے رسپانس دیا۔ آج اس حملے کے بعد بھی دی پرنٹ نے لکھا دیٹ this statement which described Kashmir as Pakistan's jugular vein in 2025 is a reflection of changelessness، اور پھر اس کو انہوں نے کہا it was when the stage was set for an outrageously sectarian massacre by insurgents۔ تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کے تانے بانے انہوں نے جوڑے ہیں اس سے، یعنی اس false flag سے، تو they planned it، یہ آپ کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ اسکرپٹڈ معاملہ ہے نا انڈیا کی طرف سے۔ رہا سوال کہ یہ کوئی پہلا بیان تو ہے نہیں، آرمی چیف نے اس کو اعادہ کیا ہے جو قائد اعظم کے ہمیشہ سے ہم دیتے آ رہے ہیں چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو شہرک کہا تھا، تو اس میں تو اس کی تو ہم ہمیشہ، اور یہ حقیقت ہے کہ کشمیر، پہلی تو بات یہ ہے کہ شہرک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے ہم مانتے ہیں اس کو، وہ آج کر لے انڈیا۔ تو جو آرمی چیف نے بات کی ہے اس کا اعادہ کیا ہے، اب اس پر اگر وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی مل گیا کہ اس دفعہ بہت جامع ہوگا ایکشن، اس کا جواب جو بھی وہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جامع کے ساتھ ساتھ اس دفعہ مضبوط اور مربوط بھی ہوگا، تو اس لحاظ سے۔ لیکن دنیا اس پہ متفق کر رہی ہے۔ لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صرف جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے نہیں امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈونچر تک بات جائے گی؟ نہیں، وہ تو بلٹ اپ کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں نا۔ انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا
انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھے کہ دنیا اس پر اعتراض نہ کر سکے. تو یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے, جو نیریٹو, جو بیانیہ جس انداز میں ابھی آپ جب یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جیڈی وینس کی آئے گی امریکن وائس پریزیڈنٹ کی اپنے وزٹ کے دوران, تو اس سے ہمیں زیادہ اور اندازہ ہو جائے گا جب ان کا آفیشیل بیان آئے گا. نہیں, لیکن آفیشیلی جو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی پرے فار دا سولز آف فار دا لاسٹ ریکوری آف دا انجرڈ اینڈ وی ہیو آور فل سپورٹ اینڈ ڈیپسٹ سمپتھیز, آور ہارٹس آر ود یو آل, تو وہ کچھ اسی تناظر میں ہی فریم ورک میں ہی ہونا ہے نا بیان جو آنا ہے وائس پریزیڈنٹ کا. نہیں, یہ تو بیان تو یقیناً انسیڈنٹ کے حوالے سے دیا گیا ہے نا. تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. وی کنڈیم ٹیررزم ان آل اٹس فارم اینڈ مینیفیسٹیشن. تو وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا پہ کہاں کوئی بھی شخص انوسنٹ جانے ضائع ہوں اور اس پہ کرے گا, لیکن اس کی الزا خود فالس فلیگ کرے آپریشن کر کے. میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ سکھوں نے ثابت کر دیا ہے اس معاملے کو کہ کیسے فالس فلیگ آپریشن کر کے اور ان پہ ایکشن کیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, انڈیا کا نیریٹو بلڈ کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا نا. مقصد یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے خاص طور پہ جو وہ پچھلے کافی عرصے سے ایک نیریٹو بیان کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے اس پر وہ جب بھی چاہیں گے قابض ہونے کی کوشش کریں گے, اس کا جواب ہم نے بہت دفعہ دے دیا ہے ان کو. تو اسی طریقے سے جب وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں انٹرنیشنل قوانین کی, جس میں کہ 370 کی ایبروگیشن ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کی, 35 کی ایبروگیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی, تو وہ بلٹ اپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نیریٹیوز بیچ کے تاکہ لوگ کچھ نہ کہیں. اور پھر اس کے ساتھ کچھ سے زیادہ انہوں نے اسٹریٹجک الائنس کے طور پر اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے, یہ پورے آپ نے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہاں جو جان میر شائمر جو کہ بہت بڑا پروفیسر اور بہت بڑا ایک جاننے والا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کو, تو اس نے لنک کیا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں اس کڑی سے کڑی ملائیں تو وہاں بھی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ میں بھی لابنگ چل رہی ہے اور وہ اس تناظر کو اس تناظر سے ملائیں. تو اس سلسلے میں دنیا ویسے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دو نیوکلیر ممالک میں اگر تپش اتنی بڑھ جائے تو اس میں 3 دن پہلے امریکہ نے ایک ڈی کلاسیفائی کیا ہے ڈاکومنٹ کے. اس ڈی کلاسیفائیڈ میں جو ان کے ٹیکنیکل رپورٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے خدشات ہمیشہ رہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا کیونکہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے تو دنیا میں قحط آ جائے گا اور 50 لاکھ افراد تو اسی وقت اور اسی لمحے مارے جائیں گے. تو یہ کیونکہ دنیا اور پھر پوری دنیا میں خوراک کی کمی ہو جائے گی, موسم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ دو نیوکلیر ممالک آپس میں ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں. جی طریقے سے ہم نے جواب دیا. لیکن جبھی صاحب ہم تو اپنا اسٹیٹمنٹ ہم نے تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ ہم جب بلوچستان کو لے کر آرمی چیف نے جب کہا تھا کہ چند سو ہمارا کیا بگاڑیں گے 1500, ہم جب 13 لاکھ فوج کے آگے ہم نے اس پر, اور ہمیں 10 نسلیں بھی دہشت گرد ہماری کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو لگتا ہے یہ رسپانس جو بھارت کی طرف سے آ سکتا ہے اس میں, یعنی یہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن کیا اس میں جو ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال جو آلریڈی انٹینس ہے, ریسنٹلی اٹیکس PLA اور دیگر تنظیمیں جو ان کے فرنٹ پر کام کر رہی ہیں, they can be more intense, they can be more attacks on our armed forces or civilians in the next few days. Is there any, آپ کو لگتا ہے threats? Don't we know that the 5th generation war already is imposed on us? تو اس کا تو یہ تمام کڑیاں جو آپ بتا رہے ہیں وہ تمام نقطے اسی کڑی میں جا کے ملتے ہیں نا. اور کس کو پتا نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ فنڈنگ را کی ہے وہ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے جو سارے کے سارے اس وقت ایک بھونچال مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں TTP بھی ہے, جس میں بلوچستان کے معاملات بھی ہیں, وہ اسی تمام معاملات کی کڑی ہے. اور جب وہ انڈیا شاید اس کو یہ گمان ہو کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے ان کو ملا کے اور ساتھ میں کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا جواب تو مل گیا ان کو. آج کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے چیف کی, تو اس میں اس کا جواب مل چکا ہے. لیکن دنیا اس سے, بہرحال میں آج بھی ایک ڈپلومیٹ سے ملا ہوں تو دنیا اس معاملے میں کافی کنسرن سی رہتی ہے, اور ڈپلومیٹس کو یہ بیچا جا رہا ہے پوری دنیا میں تھرو
थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान ऑर्केस्ट्रेटेड है। तो ये पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को बढ़ा के जिस अंदाज में एआई को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना ये मंजन बेचा जा रहा है, ये मामला इसको काउंटर नैरेटिव करना भी बड़ा जरूरी है। वो किसका काम है सर? वो हमारा फॉरेन ऑफिस करेगा ना काउंटर नैरेटिव। आप और क्या वो इफेक्टिवली कर रहा है अभी तक काउंटर नैरेटिव? नहीं, वो देखिए उस वक्त कर सकता है फॉरेन ऑफिस को ये अलाउंस देना पड़ेगा कि जब तक उनको ऑफिशियल बयान कोई इंडिया की तरफ से ना आए उस वक्त तक उनको ऑफिशियली रिएक्ट करना। हाँ, लेकिन वो शुरू से उनका जो थोड़ी सी कमाईगी रह गई है हमारी, वो ये रह गई है कि हम सॉफ्ट इमेज जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत इस नैरेटिव को खत्म किया जा सकता है वो नहीं, और जो सोशल मीडिया का जिस इंटेंसिटी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं कर सके। और तीसरी बात, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में जो P5 कंट्रीज हैं या दूसरे अहम कंट्रीज हैं उनको बावर करवाना होता है। तो आज जिस तरह के इंडिया की तमाम मीडिया ट्रम्पिटिंग कर रही है, तो उस अंदाज को रद्द करने के लिए जो पब्लिक डिप्लोमेसी हमारी है उसको हमें मजीद फाल करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, अहम तरीन मामलात हैं, दिफाई लिहाज से भी समझेंगे इस मामले को। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, क्योंकि इस पर अब भारतीय मीडिया तो शोर मचा रहा है, FIR भी उन्होंने की है, अब कोई आदिल ठाकुर नाम के बंदे को उठा के वो लेकर आ गए, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ही वॉज द लोकल हु हेल्प्ड इन एग्जीक्यूशन। लेकिन जिस तरह से जिस तंजीम को नाम इसमें शामिल किया गया, जिस तरह पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका तज्जिया क्या है इस पूरी सूरत हाल पे? गजनफर साहब प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बड़े अरसे से इस चीज को कहते आए हैं और आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि भारत जो है वो जब भी उसने कोई ऑब्जेक्टिव करना होता है उसकी स्टेट के हिसाब से, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो पाकिस्तान अपनी रिप्यूट को इंक्रीज करने के लिए हो, चाहे अपनी पॉलिटिकल जो वहाँ पे क्लेवेजेस चले हुए उनसे अटेंशन डिवाइड करने के लिए हो, वो हमेशा पाकिस्तान का रिटोरिक जो है, पाकिस्तान का स्टांस जो है, पाकिस्तान का जो एक्यूजेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। माजी में ताज होटल पे आपने देखा जब इन्होंने अटैक किया था उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त इन्होंने अपने ही जो अपना इनका जो चीफ था एंटी टेररिज्म का सरकार है उसको गोली मार दी, और उसके बाद वहाँ पे जो एंटी टेररिस्ट लॉज है उनको और ज्यादा अपना सख्त कर दिया। फिर आप देखा पुलवामा में इन्होंने जब इलेक्शन जीता था और अमित शाह की जो एक आइडियो लीक हुई थी तो उसने कहा था एक दहशतगर्द तंजीम को कि भाई कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से हम इलेक्शन जीत सके, तो इन्होंने वहां पे अपने फौजियों को गोली मरवा दी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर जब इन्होंने निजाम फेंकना था तो इन्होंने ड्रामा रचाया था, सर्जिकल स्ट्राइक था। फिर उसके बाद आपको याद है 4 कब्जे मारे थे और कहा था कि जब नेपाल, तो ये बहुत बहुत मुझे अफसोस होता है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि एक बहुत मक्कार, जलील, कमीनी, मकरू लीडरशिप है भारत के अंदर जो बैठी हुई। भारत के अवाम इतने उस तरह शायद उनके साथ नहीं चलते, लेकिन ये जो लीडरशिप बैठी है जो बीजेपी और RSS की कॉम्बिनेशन है, उसमें वो हमेशा पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलैरिटी को दुनिया में और भारत के अंदर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब नरेंद्र मोदी रिसेंटली बहुत सारी स्टेट में इलेक्शन आ रहा है, उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो डामाडोल की हो रही है। उसके बाद जो उसने कहा था हम 2/3 मेजॉरिटी जीतेंगे, 3/3 मेजॉरिटी, वो नहीं जीत सका। उसके साथ साथ आप देखिए कि बड़ा टाइम चीज है, जब आप इसको देखते हैं एक पर्सपेक्टिव में तो ये बड़ी टाइम चीज नजर आती है। टाइम इसलिए नजर आती है कि वो सऊदी अरब के दौरे पे जाता है, वहां जाके उस दौरे को कैंसिल करता है। सऊदी अरब के दौरे पे जाके कैंसिल करने का मकसद क्या है कि सऊदी अरब को भी रीजन पता चले, मिडिल ईस्ट को भी रीजन पता चले, अमेरिकन को भी रीजन पता चले, और पाकिस्तान की बदनामी जो है वो सिर्फ उसका विजिट कैंसिल करने की वजह से हो जाए। जी भारत के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है, ये जो श्रीलंका में जिन्होंने चर्च पे हमला किया था वो भी भारतीय दहशतगर्द थे, जो ISS के जो लीडर थे, जो कहीं से। अच्छा, अब सवाल इसमें गजनफर साहब ये कि ये तो तारीख रही और ये हाल भी है, मुस्तकबिल के हवाले से क्या आप समझते हैं ये बात यानी सिर्फ अमेरिका से एक स्टेटमेंट दिलवाने की हद तक है, या फिर ये कोई एडवेंचर तक भी जा सकती है भारत की तरफ से? नहीं, हमें उनकी हर चीज को, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें उनकी हर चीज को बहुत सीरियसली लेना है।
हमें उसको एक कहते हैं दहशत गर्दी के वाक़े को करके नहीं छोड़ देना है, हमें उसकी तह में जाना है कि ये क्यों कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो कुछ अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है, जो कुछ इजराइल गजा में कर रहा है, और जो कुछ चीजें दुनिया में बदलते हुए हालात होती नजर आ रही है, उसके फायदा उठा के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये कोई भी हरकत कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भारत के अंदर आपने देखा एक प्रोपेगेंडा भारत के अंदर पाकिस्तान के बारे में कॉन्स्टेंटली चलाया जा रहा है, और वो ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान, और उसके लिए आप मुख्तलिफ टीवी चैनल में या मुख्तलिफ उनके जो मीडिया एक्टिविस्ट के प्रोग्राम करते हैं, वो इस चीज को पोर्ट्रे करते नजर आए हैं। और आपने उस पर गौर भी किया होगा कि पाकिस्तान में एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, इसलिए कि तमाम पार्टियां साथ से नहीं खड़ी हुई है। अब इस चीज को फायदा उठा के आप इस चीज को सांस बना के भारत से आप किसी शराफत की तवक्को न रखते। इसलिए हमें अपने जो गार्ड्स हैं, हमें अपनी जो चीजें, हमें अपनी जो पॉलिसी है, उनको इस थ्रेट के मुताबिक कोहेरेंट करना है। क्योंकि हम आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर 2 दिन से वो जारी है। वहाँ अजीत कुमार डेविल जैसे लोग बैठे हुए हैं, और अजीत कुमार डेविल जैसे लोगों की पाकिस्तान के बारे में एनिमोसिटी जो है और उनकी जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के हमें हर चीज़ को सीरियस लेना है और हर चीज़ को मेरे ख्याल से वे करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम उसको हल्का ले सकें या समझें कि सिर्फ सियासत की हद तक या पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लेकिन हमें तैयार किस चीज़ के लिए रहना चाहिए आपके नज़दीक? क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि अगर इस दफ़ा एडवेंचर हुआ तो जवाब जो है वो बड़ा मौसर होगा और पूरी तरह से, यानी जैसे कहा जाए कि टिका के होगा। तो अब क्या हम तैयार हैं ऐसी चीज़ के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है वैसे एडवेंचर? देखिए, ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका जो है और इजराइल जो है, इजराइल खास तौर पे वो डिटरमिन्ड है कि किसी ना किसी तरह अमेरिका इजराइल पे हमला करे, ईरान पे हमला करे। इस चीज को बेस बना के उनकी न्यूक्लियर डेवलपमेंट को या उनके न्यूक्लियर बॉम्ब को बेस बना। अब इजराइल, वो अमेरिका ने कहा कि हम उनसे साथी करेंगे, लेकिन इजराइल की कुछ ऑफिसर का बयान आया कि नहीं, अमेरिका को हमला करना चाहिए। अब उससे एक इंस्टेबिलिटी ईरान के अंदर क्रिएट होगी, या तो अगर वो चीज हुई तो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट आ जाएगा। अब भारत इन चीजों को मद्देनजर रख के एक लिमिटेड इलाके में, जिसको आप लिमिटेड वॉर कहते हैं, लिमिटेड थिएटर में पहले भी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। एक तो वो चीज है, उससे वो खदशा हमेशा हर वक्त बरकरार रहेगा, जो उनकी लीडरशिप है, उसका जो एटीट्यूड है उसके साथ। दूसरी चीज ये है कि डिप्लोमेटिकली, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई दकीका, कोई कोशिश जो है वो हर किस्म की कोशिश करेगा। तो हमें डिप्लोमेटिकली अपना स्टांस दुनिया को पेश करने की जरूरत है, और हमें फौरन इस चीज के ऊपर नोट करना चाहिए। हमें प्रोएक्टिव होना है, हमें ऑफेंसिव होना है, हमें बोल्ड होना है। अगर तो हम पैसिव होके हमारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अगर हम पैसिव होके उनकी इंडिया की बात सुनते रहे और ये कहते रहे कि जी ये हमने भी कोई आपने, सही बात है, ये प्रोएक्टिव होकर बड़ा एक्टिव डिप्लोमेसी का रोल इस पर अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल से गजब से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू करी। तो भारत की तरफ से एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश हमने प्रोग्राम में की बेनकाब, लेकिन आलमी सतह पर भारत खुद हो चुका है बेनकाब, क्योंकि तमाम अवामिल, तमाम मुहर्रिकात, तमाम जो इस पर जिससे जुजियात इससे मुंसलिक हैं वो इशारा कर रही हैं, वो उंगली उठा रही हैं खुद भारत के ऊपर। भारत के अपने जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि दे शुड बी अकाउंटेबिलिटी। राहुल गांधी ने जो लफ्ज़ कहा, दे शुड बी अकाउंटेबिलिटी, कि आखिर अकाउंटेबिलिटी हो के कैसे हुआ? भारतीय अपनी फौज पर संगीन नौयत के सवालात उठ रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक इमेज और एक्स पर, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।